تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سلف صالح ابھی کے زمانے کے، قریب کے زمانے کے میاں عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ، دین پور شریف کے بہت بڑے ولی اور بزرگ ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے، ظہر سے کچھ پہلے وقفہ ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ افطاری سے پہلے، افطاری کرنے سے پہلے ان کا قرآن کریم ایک مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ، جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے حالات آپ دیکھیں، وہ دیگر تراویح میں تو قرآن کریم کا ختم ہونا ہی ہے، لیکن پورے دن کے اندر نوافل کی عبادات کے اندر، نوافل کی نمازوں کے اندر وہ ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات پہ۔ یہ معمولات تھے، انہوں نے زندگی کو سمجھا تھا۔ ہم ایک ترتیب بنا لیں، شیڈول بنا لیں، نقشہ بنا لیں، رمضان کو غیر رمضان کی طرح نہ گزارا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کا فلسفہ اور روزے کی حکمت لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ احادیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعے کو ایک لمبا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حدیث موجود ہے، اور وہ طویل حدیث ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کا احترام، رمضان کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو یہ روزہ جو ہے صرف اس امت پر اللہ نے فرض نہیں کیا، جبکہ گزشتہ انبیاء کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ یہ روزہ جو ہے دیگر امتوں میں بھی فرض رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مشہور ہے کہ وہ ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت پہ داخل ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال عطا کیا تھا، انہیں تمام تر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تمام تر کمالات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے تھے، اور ان کو ایک حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔
بار کے حضرت آدم علیہ السلام نسیان کے طور پر بھول گئے تھے اور اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل انہوں نے تناول فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے آسمان دنیا پر اتارا ہے۔ اب آدم علیہ السلام انڈیا کے ان دیپ کے اندر شہر پہ اتارے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتارے گئے۔ اب ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ اس فاصلے کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ پھر اللہ کا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے کروائی، اور وہ مقام میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ جبل نور، اس پہاڑ پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک موقع پہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیشے میں یا کسی پانی کی لہر پہ اپنا چہرہ دیکھا تو ان کا چہرہ جو ہے بہت زیادہ حسن و جمال سے دور ہو چکا تھا، حسن مان پڑ گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنسوؤں کی لڑیاں بن گئی چہرے پہ، اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر، اپنے جان پر، جسم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آدم علیہ السلام سے فرمائے کہ آپ مہینے کی، چاند کے مہینے کی 13ویں اور 14ویں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ انہوں نے حکم الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھنا شروع کیا۔ پہلے دن جیسے ہی روزہ رکھا ان کے حسن پہ، جمال پہ اضافہ ہوا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا تو پھر مزید حسن کے اندر اضافہ ہوا۔ تیسرے دن روزہ رکھا تو مزید ان کے حسن پہ اضافہ ہوا، اور وہ حسن، وہ جمال، وہ خوبصورتی اور خوبیاں، کمالات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت پہ دیے تھے، وہ تمام حسن و جمال واپس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام شکرانے کے طور پر پھر ہر مہینے چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ایام 20 سفید۔ چونکہ ان تاریخ پہ چاندنی جو ہے، چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہے اور چاند مکمل ہو رہا ہوتا ہے، چاند منور اور روشنی اس رات کو بکھیر رہا ہوتا ہے، اور پھر دن میں سورج روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، یعنی رات بھی روشن، دن بھی روشن۔ اور جو ان راتوں میں اٹھ کر روزہ رکھ لے دن کا، تو فرمایا اس کا چہرہ بھی ایسا بیز اور روشن ہو جائے گا۔ تو یہ روزہ جو ہے صرف اس امت کا نہیں ہے، گزشتہ امتوں میں بھی اگر دیکھیں گے، آدم علیہ السلام سے یہ روزہ شروع ہوا، اور یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ حضرت نوح علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 مہینے وہ اور ان کی امت روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو 40 دن کا انہوں نے روزہ رکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام
وہ تواتر کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ایک دن روزہ تو دوسرے دن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں افطار کرنا. ایک دن روزہ دوسرے دن چھوڑ دینا، ایک دن روزہ دوسرے دن چھوڑ دینا. گویا کہ پورے سال میں 6 مہینے روزہ اور 6 مہینے بغیر روزے سے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا مہربان کیا اور فرمایا کہ 11 مہینے روزہ نہیں، صرف 1 مہینہ تم پر روزہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ نہیں سمجھنا کہ تم پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے، تم پر کوئی بوجھ ڈال دیا ہے، ایسا نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ یاد رکھنا تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا. کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکنا. لعلکم تتقون، اللہ روزہ رکھنے سے ہوگا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کمال درجہ متقی کا یہی ہے کہ گناہ کے مواقع ہے، گناہ کے حالات اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گناہ نہیں کرتا. یہ کمال درجہ تقویٰ کا ہے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچ رہا ہے اور بچا رہا ہے. اب ایک اندھا ہے اور وہ کہے کہ بھائی میں تو بد نظری نہیں کرتا، میں عورتوں کو دیکھتا نہیں ہوں، تو یہ کون سا کمال ہے اور خوبی ہے؟ وہ تو اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں ہے، وہ کہاں سے بد نظری کر سکے گا؟ یا ایک بہرا ہے اور کہے کہ میں گانا سنتا نہیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر یہ کمال ہے ہی نہیں، خوبی ہے ہی نہیں، وہ سننا ہے ہی نہیں اس کے اندر. اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر قوت مردانگی نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو کبھی پورا نہیں کیا، میں کبھی کسی عورت سے ملا نہیں ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر قوت مردانگی ہے ہی نہیں، وہ گناہ کرے گا کیسے؟ جوان ہو، طاقتور ہو، پہلوان ہو، ہمت ہو، اس کے پاس دولت و ثروت ہو اور ایسے حالات اور معاشرے میں ہو جہاں پر برائی ہی برائی میسر ہو، گناہ کے راستے اور دروازے کھلے ہوئے ہو، ایسے معاشرے کے اندر، ایسی سوسائٹی کے اندر اگر اس شخص نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی شخص متقی ہے. اب ایک بچہ ہے اور وہ 8 سال کا، 10 سال کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں اور میں گناہ کرتا ہی نہیں، اور یہاں تک کہا کہ میں تو شادی نہیں کر سکتا، میں تو شادی میں نے نہیں کی، میں نے ابھی تک گناہ نہیں کیا. 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے ہی نہیں، یہ صفت ہے ہی نہیں، گناہ والی صفت ہے ہی نہیں. تو کمال خوبی یہ ہے کہ سارے مواقع موجود ہو، گناہ کے سارے راستے موجود ہو، ایسے معاشرے میں ہو جہاں برائی ہی برائی ہو، نظر اٹھائے برائی، نظر جھکائے برائی، نظر پلٹے برائی، نظر دائیں طرف بائیں طرف رکھے تو برائی. ایسے معاشرے میں فرمایا اس شخص نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، یہی شخص متقی اور پرہیزگار ہے. اسی کو قرآن کریم نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزہ رکھنے سے یہ تقوی نصیب ہوگا. دنیا میں جتنی عبادات ہے، آپ ساری عبادات کو دیکھ لو، اپنی جگہ عظیم الشان عبادات ہے، لیکن یہ روزہ ہے، یہ الگ عجیب کیفیت اور عجیب سی ایک عبادت رکھتی ہے. اس روزے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کا تصور انسان کر سکتا ہے. دیگر عبادات ہے، نماز ہے، ذات کا تصور انسان کھڑے کھڑے کہاں کہاں سوچ رہا ہوتا نماز کے اندر، اس کو خود نہیں پتا میں کون سی رکعت پہ ہوں. اسی طریقے سے دیگر اور عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا تصور، اس کا ذہن، اس کا توجہ کہیں اور گردش کر رہی ہوتی ہے. لیکن روزہ سامنے کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، بیوی تک موجود ہے، اور جنگل بیابان میں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا. اس کو فوراً اللہ کی ذات کا تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی وقت ہوا نہیں کھانے کا.
فجر سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے روکنا، یہی روزہ ہے۔ تو روزہ ایک عجیب سی عبادت ہے، اس میں اللہ کی ذات کا تصور ہو سکتا ہے، دیگر عبادات کے اندر اس کیفیت سے اللہ کی ذات کا تصور نہیں ہوتا جتنا کہ فرمائے اس روزے کے اندر تصور ہوتا ہے۔ تو روزہ اس کی مشق ہو، اس کا ایک لحاظ سے ایکسرسائز ہو۔ اس مہینے کے اندر شعبان کے آخری دنوں میں نبی علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے، عظیم مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ وہ عظیم مہینہ، یہاں نبی علیہ السلام عظیم مہینہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کے بارے میں کہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بھی بلند و برتر عظمت والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر آپ کو اخلاق عظیمہ سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اس امت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو یہ عظیم کا لفظ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان سے متعلق فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، مبارک ایسی مبارک رات فرمائیں گے جس رات عبادت ہو جائے تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس رمضان مبارک کی آمد ہے، اور نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہونے لگتا، 1-2 دن باقی ہوتے، نبی علیہ السلام اپنی بستر سے جدا ہو جاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو، بیویوں کو جگاتے تھے، اور پوری رات نبی علیہ السلام عبادات کے اندر اپنے آپ کو گزار دیتے تھے۔ پہلے سے ہی تیاری ہو رہی ہے، یعنی کہ رمضان داخل ہو پھر ہم عبادات میں لگیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پنکھا اگر بالکل اسٹاپ کرنا ہے تو پہلے بٹن بند کر دیں، وہ گھومتے فوراً بند نہیں ہوگا، گھومتے ایک وقت آئے گا پنکھا رک جائے گا۔ اب ہماری زندگی 11 مہینے وہ گناہوں کی طرف گھوم رہی تھی، اگر ہم رمضان کے پہلے دن بریک لگائیں گے تو وہ گناہ جو ہمارے دل و دماغ پہ، نفس کے اندر جو شیطان حاوی ہو چکا ہے، وہ چلتے 5-6 دن پھر بھی اس کو لگیں گے، لیکن وہ رمضان کی رحمتیں پھر ہمارا نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان میں دیکھتے کشاکش مسجدیں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو امام اور مؤذن ان کو جگہ نہیں مل رہی، تو اتنا کشاکش مسجدیں بھری ہوئی ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، 5ویں دن مسجد خالی ہے۔ تو یہ لحاظ سے ہم مسجد کے ساتھ نہیں، اپنی زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے بغاوت اور نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم ابھی سے اپنے آپ کو لگا لیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار اور بیدار کر لیں۔ رمضان المبارک میں 2 عبادتیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ایک فرمائے کہ دن کا روزہ، اور دوسرا فرمائے کہ رات کی تراویح۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح، تراویح جو یہ 20 رکعت ہے، جو لوگ 20 رکعت سے کم پڑھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کی مخالفت کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے ہیں، سلف صالحین نیک لوگ ائمہ حضرات جو گزرے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 1500 سال گزر گئے، 15 صدیاں گزر گئی، آج تک ایک رمضان میں بھی 20 رکعت سے کم رکعتیں نہیں پڑھی گئی تراویح کی، حرمین شریفین، بیت اللہ شریف اور روضہ رسول اللہ میں۔ مسجد نبوی میں کبھی بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوئی ہے۔ تو 20 رکعت تراویح یہ احادیث سے ثابت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعہ۔ کنز العمال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باقاعدہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے 3 یا 2 دن مسلسل تراویح کی جماعت کروائی۔ تیسرے دن دیکھا صحابہ کرام بیٹھے، نبی علیہ السلام حجرہ پاک سے آئے نہیں، عشاء پڑھا کے چلے گئے۔ صحابہ کھنکارنے لگے، گلے کی آواز نکالنے لگے، ایسا تو نہیں نبی علیہ السلام حجرے میں جا کے سو نہ گئے ہوں؟ تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرمایا کہ اگر میں مسلسل اس طرح تراویح پڑھاؤں تو ایسا نہ ہو تم پر یہ فرض ہو جائے یا واجب ہو جائے۔
اس چیز سے خوف سے نبی علیہ السلام نے واجب یا فرض ہو جائے اس سے نبی علیہ السلام نے بچانے کے لیے پھر اس کی جماعت مسلسل نہیں کروائی. 3 رات یا 2 راتیں ثابت ہیں. اور اس کے بعد صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 20 رکعتیں تراویح ہوئی ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں دیا کرتے تھے، اللہ عمر کی قبر کو ایسا منور کر دے جس طرح اس نے مسجد نبوی کو تراویح کے ذریعے روشن کر دیا. تو صحابہ کرام کا باقاعدہ اجماع بھی رہا ہے 20 رکعت تراویح. اچھا بعض مزے کی بات ہے وہ بدعت کہتے ہیں، بدعت 20 رکعت تراویح کو بدعت کہہ رہے ہیں. ہمارے کسی شاگرد مسجد میں گئے تو وہاں چوکیدار بیٹھا ہوا تھا اور اس نے چہرہ دیکھ کے پڑھ لیے تو اہل سنت والجماعت والے نبی کی سنت اور صحابہ کے اجماع کے قائل ہیں. فوراً چہرہ دیکھ کر کہا کہ بھائیو یہاں پر 20 رکعت نہیں ہوتی، جہاں 20 رکعت ہوتی ہے وہاں جائیں. اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حدیث پر پورا عمل نہیں ہے، حدیث پر کوئی عمل نہیں ہے، صرف اسی حدیث کو مانیں گے جو بخاری شریف میں. تو صحاح ستہ کی کتابیں کہاں پر جائے گی؟ سنن ابن ماجہ کہاں جائے گی؟ ابو داؤد شریف کہاں جائے گی؟ مسلم شریف کہاں جائے گی؟ ابن ماجہ کہاں جائے گی؟ موطا امام مالک کہاں جائے گی؟ صرف آپ ایک حدیث کو پکڑ لو اور اسی پر کہو کہ بس یہی حدیث ہے، باقی حدیثیں نہیں ہیں. تو سلفی بن رہے، اپنے آپ کو سلف صالحین کہنے والے. نیک لوگ جو گزرے ہوئے ان کو سلف صالحین کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سلفی لوگ ہیں. تو سلفی لوگوں 15 صدیاں گزر گئی، ایک رمضان کا ایک دن دکھا دیں، ایک رات جس میں تراویح 20 رکعت سے کم پڑی گئی. 20 رکعت سے کم کئی تراویح نہیں ہے. حرمین شریفین میں آج بھی الحمدللہ 20 رکعت تراویح کی نماز اور جماعت ہوتی ہے. اور علماء نے فرمایا آپ ہر رکعت پہ ایک رکوع پڑھے 20 رکعت، اور پھر آخری دن ہوگا رمضان کا، اس دن آپ کا قرآن مجید ختم ہو جائے گا، اس کی تکمیل ہو جائے گی. لیکن 8 رکعت پڑھیں گے تو کہیں بھی قرآن کریم مکمل نہیں ہوگا. یہ ایک اس کے اندر بنیادی حکمت ہے. اور بڑے مزے سے بدعت کہہ دیتے. حدیث میں تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت الوبا مدینۃ الوبا، کہ مدینے میں وبا کبھی بھی نہیں آئے گی، بیماری کبھی نہیں آئے گی، بدعت اور رسومات کبھی نہیں آئے گی، نفاق مدینے میں کبھی نہیں آئے گا، شرک مدینہ منورہ میں کبھی داخل نہیں ہوگا. دجال پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوگا، فساد اور عریانیاں پھیلایا ہوگا، لیکن جیسی مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے گا، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ فرشتے کوڑے لے کر اس دجال کو وہاں سے بھگائیں گے. تو پتہ چلا وہاں اہل سنت والجماعت والے لوگ ہیں جو مصلی رسول پہ مسجد نبوی ہو یا حرمین شریفین بیت اللہ شریف ہو، وہاں ائمہ حرمین شریفین جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اگر وہ بدعتی ہوتے یا کوئی اور ہوتے تو اللہ تعالیٰ کب کا ان کو وہاں سے ہٹانا دیتے. لا يدخل المدینۃ الوبا، مدینے میں کبھی بھی وبا داخل نہیں ہو، بدعت داخل نہیں ہوگی. آرام سے کہہ دینا آسان ہے، بدعت ہے. اب آپ عجیب بات دیکھیں، فرض نماز کے بعد جو ہر مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے فرض نماز کے بعد، ثابت ہے. لیکن اتنا غلو کر جانا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، انہوں نے بدعت تک کہا ہے. آپ جانتے ہیں نا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت گمراہی کو کہتے ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ کہیں بھی بدعت نہیں ہے، یہ ثابت ہے باقاعدہ حدیث کی روشنی پہ. بہت سارے دلائل اکابرین نے جمع کیے. مجموعۃ الزوائد حدیث کی کتاب ہے، کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، النفائس المرغوبہ فی کل بعد صلاۃ المکتوبہ کتاب حدیث ہے. اعلاء السنن علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 جلدوں پہ حدیث کی کتاب لکھی ہے. اس کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. معرف السنن لکھنے والے کون ہیں؟ آل رسول، خاندان رسول، اولاد علی سے تعلق رکھنے والے محدث الکبیر فقیہ العصر حضرت مولانا علامہ سید یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ تو آخر میں لکھتے ہیں فثبت ان الدعاء مستحب، فثبت ان الدعاء
مستحب بعد کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا، یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ امداد الفتاوا آپ اٹھائیے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باقاعدہ حدیث کی کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، فسلم فلما سلم، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، انصرفا، نبی علیہ السلام ہماری طرف پلٹ کے بیٹھ گئے، ورفع یدیہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ یہ باقاعدہ اہتمام بتایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام رخ کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں زور سے نہیں مانگنا چاہیے، تو پھر کیا الفاظ ہو؟ کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ کہا نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ تو جب دعا کی تھی صحابہ نے سنا تھا نا، جب صحابہ نے سنا ہے تو پتہ چل گیا دعا زور سے بھی مانگنا یہ جائز ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ میں اسی لیے اس پر زور لگا رہا ہوں، بعض حضرات باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک امام کو کہا کہ آپ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کریں گے ورنہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ یہ اتنی شدت کہاں سے آ گئی، اتنا غلو کہاں سے آ گیا؟ پھر ہمارے ایک شاگرد کو باقاعدہ کہا گیا یہ جو تم فرض نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہو یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا یہ حدیث سے ثابت ہے، ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے مانگیں گے، تمہیں ضرورت نہیں تم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نہیں مانگو، ہمیں پتا ہے تمہارے اندر کبر بھرا ہوا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، تم کہتے ہو اللہ سے ہم کیسے مانگے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم نہیں مانگو، ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے جو لوگ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، آپ ان کی عملی زندگی دیکھیں، انفرادی زندگی دیکھیں، خلوت کی عبادات دیکھیں، وہ ہاتھ اٹھا کر وہاں کہیں بھی دعا نہیں مانگتے، ضرورت ہی نہیں ہونے، ماشاءاللہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ دعا جو ہے اجتماعی دعا فرض نماز کے بعد یہ احادیث سے ثابت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے نے کمال کر دیا اور انہوں نے حنفی مسلک پر ایک لحاظ سے بہت بڑا ایک پہاڑ قائم کر دیا اور بہت بڑا ایک ہمارے لیے ستون ہے، مدلل حدیثیں جمع کی انہوں نے، جس کا نام اعلاء السنن ہے، 22 جلدوں پہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کئی صفحات پر اس کی تفصیلات ذکر کی اور احادیثیں ذکر کی ہے۔ کون کہتا ہے فرض نماز کے بعد دعا ثابت نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ ثابت ہے۔ ہمیں شیخ مولانا مفتی سرور علی خان صاحب رحمہ اللہ حدیث پڑھاتے وقت باقاعدہ بخاری شریف پڑھاتے وقت انہوں نے کہا اس جگہ پہ نشان لگاؤ، یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ورفع یدیہ، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے فرض نماز کے بعد۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا جب مومن مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہم مانگیں گے، جسے ضرورت نہیں وہ نہ مانگے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، غلو کرنا اور اس امام کو ٹارچر کرنا یہ پھر قطعاً کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ تو تراویح کی نماز رکعت جو ہے وہ 20 رکعت ہے، اور وہ تراویح پڑھنا یہ سنت، اور تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ الگ سنت ہے، اس کا اہتمام ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، ہم کوشش کریں کہ رمضان اور غیر رمضان ان میں فرق رکھیں۔ اب ہوتا یہ کہ جس طرح غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہم نے گزار دیے، رمضان آتا ہے اسی طرح ہم رمضان کو بھی گزار دیتے، کمائی کے اندر، دیگر اور خرافات کے اندر، چیزوں کے اندر، جوئے کے اندر، لڈو کے اندر، یعنی وقت پاس کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہ پاس نہیں ہے ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کے حالات تو آپ دیکھیں، صحابہ کے واقعات نہیں، سلف صالح ابھی کے زمانے کے، قریب کے زمانے کے، میاں عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ، دین پور شریف کے بہت بڑے ولی اور بزرگ ہیں، کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے، زہر سے کچھ پہلے وقفہ ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، اس کے بعد زہر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تلاوت شروع کرتے ہیں، افطاری سے پہلے، افطاری کرنے سے پہلے ان کا قرآن کریم ایک مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، ان کے حالات آپ دیکھیں، وہ دیگر تراویح میں تو قرآن کریم کا ختم ہونا ہی ہے،
لیکن پورے دن کے اندر نوافل کی عبادات کے اندر، نوافل کی نمازوں کے اندر وہ ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے ایک دن میں، ایک رات پہ۔ یہ معمولات تھے، انہوں نے زندگی کو سمجھا تھا ہم ایک ترتیب بنا لے، شیڈول بنا لے، نقشہ بنا لے، رمضان کو غیر رمضان کی طرح نہ گزارے، رمضان کو 11 مہینے کی طرح ہم نہ گزارے، اس کو عبادات کے طریقے کے مطابق ہم گزارے، ایک شیڈول اور نقشہ بنا لیں کہ ہم نے فرائض کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ، سنت و نفلوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم ان ٹائموں پہ مجھے پڑھنا ہے۔ اور کم از کم علماء نے تو فرمایا، جو آج میں کتاب میں دیکھ رہا تھا، کہ 2 مرتبہ قرآن کریم کو رمضان میں ختم کرنا ہے، 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا، کم از کم 1 مرتبہ، کیونکہ قرآن رمضان قرآن کا رمضان کا احترام یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے۔ اب آپ دیکھیں رمضان ابھی داخل ہوا، آج چاند ہے، رات میں ہم پہلے قرآن پڑھتے، روزے سے بھی پہلے قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں تراویح میں، تو پتہ چلا قرآن کریم پڑھ کر ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، رمضان کا احترام کر رہے ہیں، اور یہ عظمت اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھیں، اس پہ اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو ہم آج سے ہی عزم کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ ہماری کوئی بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوگی، جماعت کے ساتھ ہوگی، اور اسی طریقے سے ہم نوافل تک کا اہتمام کریں گے۔ جس رمضان میں ایک نفل فرائض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اور قرآن کریم کا بھی ہم ہر اعتبار سے تلاوت کریں گے۔ بعض تو اس کو بہت سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کہتے ہیں زیادہ کرنے سے پاگل ہو جائے گا، ہم نے کہا نہیں کیا آپ پاگل ہو گئے، قرآن کریم جتنا ہو سکے اس کی تلاوت ہو۔ یہ جلالی کتاب ہے، سینے پہ آئے گا، لیکن یہ جلالی اس حساب سے نہیں، اس کو سب سے پہلے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر پر اتارا، اور اس کے بعد یہ جلال جمال میں بدل گیا، اور اسی لیے 7 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے قرآن کریم کو سینے سے لگائے ہوئے چلتا ہے، یعنی حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ یہ کوئی جلالی اس حساب سے نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ میں اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس کو ڈائریکٹ پہاڑ پہ نہیں اتارا، یہ انسان کے سینے پر اتارا، اور وہ انسان سید الانسان ہے، خیر الانسان ہے، افضل الانسان ہے، یعنی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، وہاں سے منتقل ہوا جمال ہمارے سینوں پہ آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا ہر اعتبار سے احترام اور استقبال تلاوت قرآن پاک تراویح کے ذریعے، روزے کے ذریعے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔